اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کا تھمبنیل دیکھ لیا، مولا علی کے فضائل کا انکار اور وہابیت۔ فضائل علی کے انکار میں ماشاءاللہ شیعہ دشمنی عناصر بہت پھوٹ پھوٹ کے سامنے آتی ہے اور بڑے لمبے چوڑے فتووں کی فیکٹریز، بلکہ فیکٹریز کیا ملز اٹھا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وہابیوں کا حال ہوگا وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے اور کھلی چھٹی ہے بڑے سے بڑے وہابی عالم کو جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ تھوڑا سا علم مناظرہ اور یہ قواعد و اصول مناظرہ سے آشنا ہو۔ پھر چیلنج کھلا ہے، جو کرنا چاہ رہا ہے بسم اللہ، وی آر ریڈی۔ ہمارے لال ربال والے شیخ توصیف صاحب، انہوں نے وہ بیچارے غضنفر تونسوی پہ ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی ویڈیو پر ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اب وہ غضنفر تونسوی صاحب کے فینز اور ان کے رسمی یا سو کالڈ شاگرد وہ کہاں پہ ہیں سارے؟ کیونکہ میرا بھی غضنفر تونسوی صاحب سے اختلاف ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے، وہ صرف شیعہ نہیں، پھر ان کے دوسروں کے گھر کی کتابوں سے بھی ہم ثابت کرتے آئے ہیں، گلی باتیری کی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں غضنفر تونسوی صاحب کے پیچھے پیچھے پھرنے والے لوگ اب کہاں ہیں؟ جب اس پہ بات آئی، فتویٰ لگا، تب ماشاءاللہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، دفاع پھر یہی فقیر کر رہا ہے۔ اور اصل مقصود غضنفر تونسوی کا دفاع کرنے، میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں، I don't have any concern with that shit۔ میرا اصلی مقصد ہے مولا علی کا دفاع کرنا، میرا اصلی مقصد ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمک کا حق ادا کرنا، اگر ہو سکے تو۔ خیر، مجھے زیادہ چکنی چڑی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، چلتے ہیں مولوی توصیف صاحب کی ویڈیو کی طرف اور پھر ٹھکائی۔ نہیں یقین آتا تو غضنفر تونسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے۔ انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے، تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا۔ وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا۔ یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا، نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا۔ یقین مانیے، روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں آپ کی چہروں پہ، آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں، ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے۔ اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے۔ یہی غضنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا، نادے علی، نعرہ مار یا علی مدد کا تو بھی۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہیں، علی بہت بڑے مولا ہیں، لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں۔ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے۔ محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی، ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا۔ میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں، مقبول اتنا سا تھا سننا، سننے لگا، پھر
خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا نعوذ علی، کہا تھا پیچھے والوں کہا تھا، جو مومنین کھڑے ہیں کہا تھا، علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں، عادی ہو جاؤ اس کے۔ تو جب رسول جیسے عزت دار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزت دار کو کیسے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی عزیزان گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ، مولوی صاحب نے سیدھا سیدھا فتوی جڑ دی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ بیت اللہ کے دشمن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم صرف جھوٹے رضی اللہ کے دشمن ہیں۔ پہلے تو یار شیعت کے لحاظ سے ہی مولوی توصیف صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، ویسے تو میں آج کل غصہ کرتا نہیں ہوں، میں پولائٹ ہی رہتا ہوں، لیکن جب بات دراصل یہ ہے میں بڑا سینسٹیو بندہ ہوں، اور جب بات آتی ہے نا مسلک کی، جب بات آتی ہے بے گناہ مومنین کی، ایک بندے کی وجہ سے سب کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کی، پھر میرے سے بڑا گنڈا آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہاں جی، آئے ذرا الحمدللہ پھر آج ذرا وہابیوں کی اوقات انہیں دکھائی جائے۔ سب سے پہلے تو شیعہ، ہم دشمن توحید ہیں۔ یہ آپ کے نواب وحید الزمان صاحب کی میرے پاس کتاب موجود ہے، تفسیر الباری شرح صحیح بخاری، اوکے، اس کی یہ جلد نمبر ہے جی 4، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 513، سورہ ہجر کے باب میں، بالکل سٹارٹ میں سورہ ہجر کا جہاں چیپٹر آ رہا ہے، یہاں پہ پارہ نمبر 19 میں انہوں نے حاشیہ میں شرح کرتے ہوئے پہلی ہی روایت کے بارے میں کیا لکھا؟ صراط علیہ مستقیم، یعنی بلند سیدھی راہ۔ مجاہد کے اس قول کو طبری نے وصل کیا، اس کو ابن ابی حاتم نے وصل کیا، اسی سے ہے کیا ہے؟ شیعہ علی صلوات اللہ علیہ۔ صراط مستقیم پہ کون ہے؟ شیعہ علی۔ کون ہے جی صراط مستقیم پہ مولوی توصیف صاحب؟ شیعہ علی۔ عزیزان یہ لکھ رہے ان کے نواب وحید الزمان حیدرآبادی، بخاری کی شرح میں۔ سر ہمیں لا الہ الا اللہ کا دشمن کہنے سے پہلے اپنی خارجیت پر ذرا نظر کر لی ہوتی۔ او بھائی ہمیں دشمن توحید نہ کہو، ہم سے بڑا لا الہ الا اللہ کے پیچھے چلنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہم تو عزادار ہی اس بادشاہ کے ہیں جس کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ ہاں بنا لا الہ، وہ کبھی اس پہ الگ سے لیکچر ہوا یا پھر اب تو خیر ممبر والی ڈیوٹی بھی سنبھال لی ہے، وہ کبھی ہوا تو پھر بتائیں گے۔ ہاں جی، ہاں للیاں بلیاں نہ مارو، لوکی طاقت نے چیخیں مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، رہ کی چیخوں کے بعد وہ میں نکلواتا ہوں ابھی۔ ہاں جی، 2 اعتراضات کیے ہیں۔ حشر میں نمازیں کام نہیں آئیں گی، روزے کام نہیں آئیں گے، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہا ہوگا، اس وقت میدان قیامت میں چلنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی۔ غلط کیا ہے؟ کیا کفر و شرک ہے اس میں؟ مجھے ذرا بتائیں یار، 1 منٹ آئیں جی سوری، پہلے تو اس بات کی وثاقت آپ کے گھر کی کتاب سے کہ حشر میں ہوگا ہی یا علی، اور کروائے گا اللہ کروائے گا۔ پہلے ذرا میں کتاب کا حوالہ دے دوں، یہ جسے وہابی اور دیوبندی اپنا سرخیل مانتے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب منصب امامت میرے پاس موجود ہے، منصب امامت از شاہ اسماعیل دہلوی، صفحہ نمبر 78۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، انہوں نے یہ جو آیت ہے وقفہم انہم مسئولون، اس آیت کے بارے میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں انہم مسئولون عن ولایت علی، وہ علی کی ولایت کے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ آخری سوال جو محشر میں ہوگا، آیت کی تفسیر میں خود صاحب قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بالکل آخری سوال کا، روکو، وہ سوال رہ گئے تو سب سے اہم ہے، سارے فیصلے ہو چکے، کس پہ؟ ولایت علی۔ اللہ اکبر۔ جی مولوی توصیف صاحب، شاہ اسماعیل دہلوی بھی لگائیں ذرا فتویٰ۔ اچھا 1 منٹ، ان کا جو یہ غالباً یا ماضی قریب میں یہ ایک مناظرہ ہوا تھا، اس میں ان کے بھائی طالب الرحمان صاحب، جنہیں خود وہابی طالب الشیطان کہتے ہیں، مولوی کوٹی وغیرہ، انہوں نے کہا جی ہم شاہ اسماعیل دہلوی کو نہیں مانتے،
اور اچھا میں بس ایک اسٹریٹ پوائنٹ میں بات کروں, میں جب انہیں وہابی کہتا ہوں انہیں آگ لگ جاتی ہے. ان کے بڑے پھر چاہنے والے, وہ تو ابھی آپ سے میں نے متنفر کتنے کیے ہیں وہ چھوڑ دیں, کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا, درجنوں کے حساب سے میرے پاس میسیجز اور کمنٹس پڑے ہوئے ہیں, وہ پھر کبھی صحیح. خیر ان کے جو بیچارے سو کالڈ کچھ چھوٹی موٹی تعداد رہے گی چاہنے والے, وہ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب دیکھیں دلائل ایک طرف, آپ کی اعتراض ایک طرف, وہابی نہ کہا کریں. اچھا چلے آئیں, شاہ اسماعیل دہلوی کا مسئلہ اور لفظ وہابی یہ دونوں ایک ہی عبارت سے ثابت کیے دیتے ہیں. پاکستان میں مشہور زمانہ سو کالڈ عالم اور حقیقی دہشت گرد, ان کا امام العصر احسان الہی ظہیر, اس کی کتاب میرے پاس ادارہ ترجمان السنہ سے چھپی موجود ہے, بریلویت, احسان الہی ظہیر. آئیں جی, بریلویت میں آپ کے امام العصر وقت کا امام, لا حول ولا قوت الا باللہ, دہشت گردوں میں امام بنانا, صفحہ 215 پر کیا لکھتے ہیں جی؟ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نشانہ بنایا, کیونکہ شرک و بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے وہ سب سے پہلے شخص تھے. کون؟ شاہ اسماعیل دہلوی, وہابی تحریک کے سرخیل, سارے وہابیوں کا سرخیل. اور وہابی بھی مان گیا کہ ایسی بھی وہابیاں, ہاں جی اہل حدیث نہیں, مان گیا ہے آپ کا امام کہ آپ وہابی ہیں, ہوئی وہابی. اہل حدیث ہوتے کہ رسول خدا کی حدیث پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں معاذ اللہ, اور لکھی بھی ان کے اپنے سرخیل نے. عزیزان میں پوچھتا ہوں اب شرک کے فتوے کا, اچھا ایک منٹ, بڑا جنون سوال آئے گا آپ کو, ایک سیکنڈ ذرا. ہاں یہ کون سی تفسیر ہے توصیف صاحب؟ یہ وہ تفسیر ہے جو حج پہ جانے والوں کو یہ مفت بانٹتے ہیں. آئیں ذرا, ان کے مشہور زمانہ ناصبی وکیل یزید صلاح الدین یوسف, جس کا ہم نے کئی دفعہ کڑاکا نکالا ہے, وہ حضرت اس تفسیر میں انہوں نے تفسیر کا کام کیا ہے, ترجمہ تفسیر کا. آئیں ذرا صفحہ نمبر 1729 1729. ہاں سورہ 3 کی تفسیر میں یہ چلتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آیت کے لحاظ سے کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے, اس کا سایہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. چونکہ تسی اہل حدیث و وہابی ہو. سوری عزیزان, کیا لکھا انہوں نے؟ عام انسان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, مولا علی نہیں, امام مجتبیٰ نہیں, سلطان کربلا نہیں, عام انسان اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے, اس کا سایہ. یار جب عام انسان, آپ جیسی وہابی بوتیاں اللہ کا مظہر ہو سکتی ہیں تو پھر مولا علی تو اللہ ہی ہوئے آپ کے اصول پہ, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اصول پہ. جب آپ کی جیسی وہابی بوتیاں اللہ کو ظاہر کر رہی ہیں, قدرت الہیہ کو, پھر علی کون ہے؟ ہاں نہیں, بدتمیزی پہلے انہوں نے شروع کی تھی, میں تلخ کلامی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ, لیکن بدتمیزی کی ہے تو بھگتو. اور ایک اور الزام رہ گیا تھا جی, رسول اللہ کو اللہ نے کہا تھا ناد علی, توصفی صاحب نے پڑھا, حضرت کو ہضم نہیں ہوا, باسی علم کی کڑی میں ابال آ گیا, ہاں جی لوز موشن چھوٹ گئے. یہ دیکھیں جی یہ شرک کر رہے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون, یہ یا علی مدد کہا تو مدد ملی ورنہ نہیں ملی, تو اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں یہ آپ کے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے جی, مدارج النبوت. کبھی اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لی ہوتی مولوی صاحب, ایڈا وڈا سر تو رومال بنیا نے. سفر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 212. اللہ اکبر. یہاں پہ کیا عبارت ہے جی؟ سیم ناد علی مظہر العجائب, بالکل بھائی, ناد علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ثابت. یہ لیں جی مسئلہ ہی ختم. ہاں جی توصیف صاحب, اب یہاں پہ کون سے فتوے لگائیں گے آپ عبدالحق محدث دہلوی صاحب پہ؟ اچھا یار سوری, یہ تو طبیعت خراب ہے, لیکن چلے خیر کوئی بات نہیں. یہ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں آج کل وہابیوں نے بڑا آگ لگائی, ہم تو ان کو نہیں مانتے, یہ ان کے دوسرے امام العصر. اچھا وہابیوں کو امام بنانا, مولا حسین کو امام نہیں کہنا. خیر, حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی
ان کی یہ کتاب ہے جی تاریخ اہل حدیث، احسان اللہ ظہیر کے اصول پہ تاریخ وابیہ، تاریخ اہل حدیث. ہاں میں نے کہا تھا میں لا الہ الا اللہ کا دشمن کو بیٹے بدتمیزی کرو گے تو ویسے ہی ملے گی، کیونکہ میرے مولا علی کا اصول ہے پتھر جہاں سے ہے واپس وہیں لوٹاؤ. خیر صفحہ نمبر 440 یہاں پہ کس کا نام ہے جی؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. جی عزیزان گرامیہ قدر، میرا نہیں خیال کہ پیچھے کچھ رہ گیا. خیر انجوائے یور سیلز، حوالے بھی سن لیے تو خوش باش ہو گئے. تو توصیف الرحمان صاحب خدا را مجھے نہ مجبور کریں کہ میں آپ کو توصیف الشیطان ثابت کر دوں، لہٰذا فتوے جڑنے سے پہلے کبھی اپنے گھر کی کتابوں کو اور اپنے اکابرین کی لکھی گئی کتابوں کو لازمی پڑھیں، خاص طور پہ جنہیں امام العصر کے القابات دیے ہیں کم از کم ان کی کتابیں تو پڑھ لیں یار. خطاب دینا بہت سوکھا ہے، کتاب پڑھنا بہت اوکھا ہے. عزیزان ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات. ٹیک کیئر، اسٹے ٹیونڈ. مولا علی وارث.